خوش آمدید، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ٹی وی ون سے براہ راست نور رحمان عشق رمضان کی روح پرور نشریات کے ساتھ، جو آپ دیکھ رہے ہیں سحری کے بابرکت لمحات میں۔ اب چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس میں ہمارے علماء کرام ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، ایک خاص موضوع ہوتا ہے، گفتگو ہوتی ہے۔ سیگمنٹ کا نام ہے عالم ٹائم۔ میرے آقا میرے آقا میرے آقا میرے آقا میرے آقا۔ آج عالم ٹائم میں ہمارا موضوع ہے روزہ اور نماز۔ موجود ہمارے ساتھ آپ کے ہمارے ہم سب کے پسندیدہ حضرت علامہ مفتی محمد شاہد مدنی صاحب، السلام علیکم۔ ان کے ساتھ موجود ہیں نوجوان عالم دین علامہ مدنی رضا صاحب، آپ کو بھی السلام علیکم۔ ہمارے چکوال سے ثنا خوابی آئے ہیں، ان سے بھی کلام سنیں گے۔ بلال اویسی آئے ہیں، ان سے بھی کلام سنیں گے۔ لیکن دائیں ہاتھ پہ موجود ہیں ہمارے آپ کے ہم سب کے محترم مفتی غلام دستگیر صاحب، آپ کو بھی السلام علیکم۔ اور ان کے ساتھ موجود ہیں علامہ مفتی محمد اسحاق مدنی صاحب، آپ کو بھی السلام علیکم دوسری مرتبہ۔ چلتے ہیں موضوع کی طرف، اور روزہ اور نماز کی بات ہو رہی ہے۔ دونوں اسلام کے پلرز میں سے ایک ہیں، فرض ہے، چھوڑ نہیں سکتے۔ بنیادی طور پر جو گفتگو ہے، یعنی جو کلمات ہیں اس کے دیباچہ کے طور پر، سرنامے کے طور پر، وہ مفتی شاہد مدنی صاحب بتا دیں گے کہ روزہ اور نماز کے بارے میں احکامات کیا ہیں ہمارے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو القادر هو الحق هو المعین۔ ارکان اسلام میں سے دو رکن جو آپ نے آج کی گفتگو کے لیے منتخب کیے، ان میں سے ایک روزہ ہے اور ایک نماز ہے۔ دونوں کی فرضیت نص قطعی سے قطعی الثبوت اور قطعی الدلالت ہے، صحیح۔ اور دونوں کا منکر دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انکار صوم یا انکار صلاۃ در حقیقت انکار قرآن اور انکار حدیث متواتر ہے، یعنی احادیث متواترہ سے دونوں کا ثبوت ثابت ہے۔ صحیح۔ فرضیت صوم کے حوالے سے ہم نے پہلے بھی ذکر کیا کہ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے لکھ دیے گئے۔ تو یہ دلالت کر رہے ہیں فرضیت پر کہ روزے تم پر فرض کر دیے گئے۔ صحیح۔ اور اسی طرح جا بجا مقامات پر اللہ نے فرمایا کہ اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ تو اقامت الصلاۃ جو ہے اس کا حکم قرآنی آیات سے بھی ثابت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ فمن اقامہا، جس نے نماز کو قائم کیا، فقد اقام الدین، اس نے دین کو قائم کیا۔ ومن ترکہا، اور جس نے ترک صلاۃ کیا، فقد ہدم الدین، اس نے گویا کہ دین کو منہدم کیا۔ اللہ۔ اور اہمیت نماز میں اس سے زیادہ اہم بات کیا ہوگی کہ نماز وہ چیز ہے کہ جسے بندہ مومن اور بندہ کافر کے درمیان وجہ فرق کے طور پر بیان کیا گیا، اور ترک صلاۃ کو زجرن کفر قرار دیا گیا کہ نماز کو چھوڑنا ایسا ہے گویا کہ کفر کرنا، اور بالآخر بندہ اس میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ آج کے دور میں اگر ہم ان دو چیزوں پر بات کریں، یعنی روزے پر اور نماز پر، تو ایک تو ہے رمضان کا روزہ اور ایک ہے نفلی روزہ۔ جس طرح رمضان کے روزے میں اللہ نے بڑی برکت رکھی ہے، اسی طرح نفلی روزے میں بھی بڑی روحانیت رکھی گئی ہے۔ اور آج کے پرفتن دور میں یہ مشورہ بھی دوں گا کہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہفتے میں ایک دن سنت کی نیت سے نفلی روزہ رکھیں۔ وہ ایک روزہ جو ہے نا، وہ آپ کو پروٹیکٹ کرتا ہے بہت سارے فتنوں سے، اور آپ کے دل کا جو میلان دنیا کی طرف ہے اس سے ہٹ جاتا ہے۔ جہاں تک نماز کی بات ہے شبیر بھائی، تو آج الحمدللہ ایک ہماری جنریشن کی بڑی تعداد ہے جو نماز کی طرف آئی ہے۔ پہلے مسجدیں ویران ہوا کرتی تھیں، اب ہم سفر میں بھی ہوتے ہیں اور نماز کا وقت ہوتا ہے تو گاڑیوں کی لائن لگ جاتی ہے، اور بہت سارے لوگ نماز پڑھنے کے لیے رکتے ہیں۔ لیکن جو نماز کی روح ہے، جو نماز کی اصل ہے، جو کیفیت حضوری ہے، وہ بعض اوقات نماز میں نہیں ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تو اللہ کی عبادت یوں کر گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ تو جب ہم اللہ اکبر، جسے ہم کہتے ہیں تکبیر تحریمہ، تحریمہ کا معنی کیا ہے؟ حرام کر دینے والی، کہ وہ تمام جائز امور جو حلال تھے تکبیر سے حرام ہو گئے۔ تو اب جب ہم اللہ اکبر کہہ کے نماز میں داخل ہوں تو ہم اپنی ذات کے مشاہدے سے نکل جائیں اور ہمارا یہ تصور ہو کہ ہم رب کے حضور حاضر ہو گئے ہیں۔
اب جو آپ پڑھ رہے ہیں اس کا ترجمہ آپ کے پیش نظر ہو، آپ حالت قیام میں ہیں تو آپ کا یہ تصور ہو کہ میں رب کی بارگاہ میں کھڑا ہوں، تو آپ کے خیالات بھٹکیں گے نہیں۔ آپ جب رکوع میں جائیں تو آپ کا یہ تصور ہو کہ میں اپنے رب کی بارگاہ میں جھکا ہوں۔ پھر جب آپ سجدے میں جائیں تو آپ کا یہ تصور ہو کہ میں نے جبین نیاز کو رب کی بارگاہ میں اللہ رکھ اکبر۔ دیا ہے۔ تو اب جو نماز میں آپ کو لذت ملے گی وہ ایسی لذت ہوگی کہ جو آپ کو پکا نمازی بنا دے گی، اور آپ بار بار نماز سے دور نہیں جائیں گے۔ صحیح۔ دوسری بات اس میں یہ ہے کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے یا جنہیں نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی، تو وہ ڈر جائیں کہ جس سے اللہ تبارک و تعالی ناراض ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس سے توفیق سجدہ کو سلب اللہ فرما لیتا ہے۔ اللہ اللہ۔ تو اگر آپ کو توفیق نماز نہیں مل رہی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رب آپ سے ناراض ہے، تو آپ فوراً رب کو راضی کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم آج اپنے بچوں کو پکا نمازی بنا دیں، یعنی 5 نمازوں کا عادی بنا دیں، پابند بنا دیں، اور وہ پکے نمازی بن جائیں، تو یوں سمجھ لیجئے کہ آج کے پرفتن دور میں آپ نے 80% اپنے بچوں کو محفوظ بنا دیا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر۔ اب آج ہمارے معاشرے میں فحشاء سیکنڈ ٹو سیکنڈ سامنے آ رہا ہے موبائل کے ذریعے، قدم با قدم منکرات موجود ہیں۔ تو جب آپ پابند نماز ہوں گے تو وہ جو نماز آپ کے گرد ایک روحانی حصار قائم کرے گی، تو اس کی وجہ سے آپ کا دل ہی گناہ کی طرف مائل نہیں ہوگا، کور ہو جائے، آپ کو طلب گناہ ہی نہیں ہوگی۔ تو جب گناہ کی طلب نہ ہو اور آپ کا دل گناہ کی طرف مائل نہ ہو، تو آج کے دور میں یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ آپ کا دل جو ہے وہ گناہ کی طرف نہیں جا رہا۔ تو اپنے بچوں کو نماز کا پابند بنائیں۔ اور اس کے ساتھ یہ بات کہ دیکھیں آج کے دور میں جس بندے سے آپ ملاقات کریں تو وہ کسی نہ کسی اعتبار سے پریشان نظر آتا ہے، مالی مسئلہ ہے، دشمن بہت زیادہ ہو گئے، حاسدین بہت زیادہ ہو گئے، مستقبل کا کیا ہوگا وغیرہ۔ نماز ایک ایسی واحد چیز ہے کہ اگر آپ نماز کے پابند بن جائیں تو آپ کو ہر پریشانی سے نماز نجات دلواتی ہے۔ بہت خوب۔ اور آپ اس طرح جسے میں کہتا ہوں صوفیہ کے اصطلاح میں اسے کہا جاتا ہے استغنا، کہ آپ کے مزاج کے اندر استغنا آ جاتا ہے، آپ کو اس سے واسطہ ہی نہیں ہوتا کہ جی فلاں مجھ سے راضی ہو جائے، بے فکر ہو جاتے ہیں۔ یعنی آپ ایک ایسی، وہ علامہ اقبال رحمہ اللہ کا شعر بھی ہے کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ تو اب ہم نے یہ ڈیسیجن کرنا ہے کہ ہم نے در در ٹکے ٹکے کے لوگوں کے سامنے جا کے جھکنا ہے یا اپنے رب کی بارگاہ میں جھکنا ہے۔ اگر آپ رب کی بارگاہ میں جھک جائیں، یعنی پابند نماز ہو جائیں، یہ نماز ہے جو آپ کو بے خوف کر دیتی ہے۔ بڑے سے بڑا آدمی ہوگا، آپ لومۃ لائم کی فکر کے بغیر احقاق حق کر رہے ہوں گے۔ یہ نماز ہے جو آپ کے اندر جذبہ شکر کو بجا لاتی ہے کہ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا، یعنی عام حالات میں جہاں پر صبر کرنا مشکل ہو، اگر آپ پکے نمازی بن جائیں تو نماز آپ کو وہ کیفیت دیتی ہے کہ آپ صبر کے مقام پر شکر کر رہے ہوتے ہیں۔ کیا بات! اور صبر کے مقام پر شکر کرنا آسان کام نہیں ہے۔ پھر یہ نماز ہی ہے کہ جو آپ کو قبر میں بھی نجات دلائے گی، جو آپ کو آخرت میں بھی نجات دلائے گی۔ مرنا تو ہے نا، اب موت کسی نہ کسی منٹ اور کسی نہ کسی سیکنڈ میں آئے گی، کسی نہ کسی نماز کے بعد ہی آئے گی نا، یا تو فجر کے بعد آئے گی، کم سے کم آخری تو پڑھ لو بھائی۔ جب بھی موت آئی تو آپ کو ملک الموت علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں لے کر جانا ہے، تو آپ تو ابھی تھوڑی دیر پہلے حاضری دے کر آئے تھے رب کی بارگاہ میں، تو آپ کو کیا ٹینشن ہوگی کہ جس رب کی بارگاہ میں لے کر جانا ہے تو ابھی میں فجر پڑھ کے آیا ہوں، ظہر کے بعد آئے گی تو ابھی ظہر پڑھ کے آیا ہوں۔ تو گویا کہ نماز ایسی چیز ہے کہ جو موت کا خوف بھی آپ کے دل سے نکال دیتی ہے اور آپ آخرت کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ تو یہ پیغام بھی ہے کہ 2 چیزوں کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں، نمبر 1 نماز اور نمبر 2 روزہ۔ رمضان کا روزہ تو رکھنا ہے باہر صورت، غیر رمضان میں بھی نفلی روزے کی عادت بنائیں، گھر کے اندر ماں باپ نفلی روزہ رکھیں، بچوں کی عادت بنا لیں۔ تو اگر ایک روزہ آپ ہفتے میں رکھتے ہیں تو وہ آپ کا پورا ہفتہ روحانی ہو جاتا ہے۔ تو اگر ایک دن کا روزہ رکھ کر پورے ہفتے کی روحانیت اور نورانیت مل رہی ہے تو اس سے اچھی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ کیا بات ہے، زبردست۔ اچھا مدنی رضا صاحب یہ بتائیں کہ نماز کی تو بات تفصیلاً مفتی صاحب نے فرما دی، یہ جو نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنا ہے اس کی حکمت بتائیں، مسجد سے تعلق، لوگوں کا ایک ساتھ جانا، مسجد میں باجماعت نماز ادا کرنا، غریب امیر گورا کالا سب ایک
لائن میں کھڑے ہو کر ایک صف میں کھڑے ہو کر نماز ادا کر رہے ہیں، پھر وقت کی پابندی، نظم و ضبط، مسجد سے تعلق اور جماعت سے نماز کے فوائد کیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کے جو احکامات بیان فرمائے اس میں ایک حکم یہ بھی ہے کہ ورکعوا مع الراکعین، کہ رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ تو یہ قرآن سے اشارہ ملتا ہے کہ اگر ہمیں نماز کو کامل طور پر ادا کرنا ہے تو وہ با جماعت ہی ادا کرنا ہوگا۔ پھر احادیث کریمہ میں اس کے متعلق ہمیں ترغیب ملتی ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں کہ جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے سے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ صحابہ کرام کے دور میں بھی صحابہ کا انداز یہ ہوا کرتا تھا کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم میں سے اگر کوئی بیمار بھی ہوتا تھا تو اس بیماری کے عالم میں اگر وہ 2 افراد کے ساتھ بھی سہارا لے کر مسجد تک آ سکتا تھا تو وہ آ جاتا تھا، کیونکہ جماعت کے ساتھ نماز سے پیچھے رہنے والا منافق سمجھا جاتا تھا۔ صحیح۔ تو یہ نماز کی جماعت کے ساتھ ادائیگی کی اہمیت ہے۔ اب یہاں پر اس کی وجہ کیا ہے، اس کے پیچھے کیا حکمت ہے؟ تو ہم دیکھتے ہیں کہ سوسائٹی جو ہے نا وہ آپس کے تعلقات اگر اچھے ہوں تو اس سے بہترین بلڈ ہو جاتی ہے۔ پھر اس ملاقات کے جب آپ دن میں 5 مرتبہ ایک فرد سے مل رہے ہوں گے، اس سے آپ کی جان پہچان اچھی ہوگی، آپ کو اس کے حالات معلوم ہوں گے، تو آپ اس کی اگر اس کو کوئی نیڈ ہوگی، اس کو مدد کی ضرورت ہوگی تو آپ اس کی مدد کر سکتے ہیں۔ پھر مسجد جو ہے وہ اسلام کے اندر ایک یونیورسٹی کا جو ہے نا درجہ رکھتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ اسلام میں جہاں بھی سابقہ ہم دیکھتے ہیں کہ مسجد نبوی کی اگر تعمیر کی گئی تو ساتھ میں اصحاب صفا کا چبوترا بھی موجود ہے۔ وہ اس لیے موجود تھا کہ وہاں پہ صحابہ کرام علم دین سیکھتے تھے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر سارے جو قضاء کے فیصلے تھے، یعنی عدالتی فیصلے آپ سمجھ لیں، وہ بھی مسجد کے اندر ہوا کرتے تھے۔ کیا بات! علم دین کے معاملات وہ بھی مسجد میں ہوا کرتے تھے۔ تو ہمارے دور کے اندر ضرورت اس امر کی ہے کہ جہاں پہ ہم مسجد کو تعمیر کریں وہاں پہ ساتھ ہی ساتھ اس مسجد کو یونیورسٹی لیول کا درجہ دیں، مرکز بنا دیں، مرکز بنا دیں، معاشرے کا مرکز ہو۔ اور وہاں پر صرف یہ نہ ہو کہ نماز روزہ ان ساری چیزوں کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ مسجد کے اندر کبھی آپ موٹیویشنل اسپیکر کو بھی بلائیں اور وہ یہ بتائے کہ ہمیں جو ہے نا اپنی فیوچر پلاننگ کیسے کرنی ہے۔ وہ آپ کو یہ بتا رہا ہو کہ جو ہے نا وہ، لیکن وہ ہو بھی شریعت کے پاسداری کرنے والا، کہ جب وہ گفتگو کرے تو اس کو پتا ہو کہ مجھے کیا چیز کہنی ہے اور کیا چیز نہیں کہنی، اور وہ ساتھ میں نوجوانوں کی تربیت کر رہا ہو دنیاوی اعتبار سے۔ تو پھر ہماری مساجد کو جو ہے وہ ایک ایسا لیول مل جائے گا کہ جس میں پھر نوجوان بھی مسجد میں آئے گا کہ یار آج وہ شخص آنے والا ہے مسجد میں لیکچر دینے کے لیے جو مجھے میرے فیوچر کے بارے میں بتائے گا، جو کمیونیکیشن اسکل مجھے سکھائے گا۔ تو پھر ہماری مساجد کے اندر بھی ہم دیکھیں گے کہ جوک در جوک نمازی بھی آئیں گے اور انشاءاللہ ایک ربط بھی آپس میں تعلق قائم ہوگا۔ بہت خوب، ماشاءاللہ۔ مفتی شاہد صاحب نے نماز سے متعلق بنیادی بات ارشاد فرمائی اور مدنی رضا صاحب نے اسی نماز کو باجماعت ادا کرنے کی حکمت اور فوائد بتائے۔ آپ سے ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کے بعد۔ مولایا صلی وسلم